السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں کسی قطع اراضی پہ حکومت عطا کر دیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس زمین میں نماز کے نظام کو قائم کر دیں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کر دیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کو لاگو کر دیں، اور پھر اس نظام کو لاگو کرنے کے بعد اس کے ثمرات، اس کے نتائج، اور اس سے پھر ان کو حاصل کیا ہوگا، اس کا انجام کار اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، اور درود و سلام نبی مکرم رسول معظم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج 14 اگست ہے، اور اس حوالے سے آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارے اس خطہ میں
بلکہ پوری دنیا کے نقشے پر ایک نئی اسلامی مملکت جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے۔ اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج کی نئی نسل اس کو عمدن جان بوجھ کر اسلام کی تاریخ سے، اس وطن عزیز کی تاریخ سے اور اس کے قیام کے مقاصد سے اور اس وطن عزیز کے لیے دی گئی قربانیوں سے ناآشنا رکھا جا رہا ہے۔ اور یقیناً ضرورت اسی بات کی ہے کہ 73 سال گزرنے کے بعد ہم نے کیا کچھ کھویا اور کیا پایا، ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں، کیا ہم ان کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اس بارے میں چند باتیں آج کے مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ اس خطے کے اندر اسلام کب آیا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اگر آپ تاریخی کتب کی ورق گردانی کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند کی ریاست کیرالا کے اندر ایک صحابی مالک بن دینار، وہ وہاں پہ اس بندرگاہ پہ ایک مسجد کو قائم کرتے ہیں۔ کیرالا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں یہ ہندوستان کی ایک بندرگاہ ہے، وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں، اور مسجد تعمیر کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی مالک بن دینار ہیں۔ آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں کہ بر صغیر میں بننے والی سب سے پہلی مسجد، آپ اس کی فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو بڑے احسن طریقے سے مطالعہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کس نے بنوائی، کیسے بنوائی۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہاں پر دین کو غالب کر دیا، قائم کر دیا، اور آپ نے بھی یہی اعلان کیا تھا مکہ میں بھی اور یہاں پر بھی کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ جو ہمارا دو قومی نظریہ تھا کہ وہاں پہ بسنے والے ہندو، سکھ اور مسلمان ان کے معبود الگ ہیں، وہ ہر پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ ریز ہونے والے، اور ہم ایک رب کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے، اور وہ گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ کر پینے والے، اور ہم زمزم کے عظیم اور بابرکت پانی ہم اس کے جو ہے وہ وارث ہیں، اور ان کی تہذیب، ثقافت، کلچر بالکل الگ، اور ہماری بھی تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر بھی بالکل الگ۔ یہی نظریہ پیش کیا اور آپ نے پھر مدینہ منورہ میں اسلام کو رائج کیا، اور صرف 11 سالوں کے اندر آپ نے 11 لاکھ مربع میل پہ اس ریاست کو پھیلایا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور حکومت میں یہ ریاست بڑھتی ہوئی 22 لاکھ مربع میل تک پہنچی، اور اس میں یہ آپ کے بر صغیر کا جو حصہ ہے جسے آپ مکران کہتے ہیں، بلوچستان کہتے ہیں، یہ خواہ پاکستان کا بلوچستان ہو
خواہ ایران کا بلوچستان ہو، یہ سارے کا سارا اسلامی مملکت کا باقاعدہ ایک صوبہ تھا، اور اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ بر صغیر پر عرب حکمران، اب اس کو پڑھیے پتہ چلے گا۔ اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بر صغیر میں آئے اور انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 صحابہ کرام، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4 صحابہ، اور اسی طرح 40 سے زائد تابعین، وہ 60 ہجری تک کہ جب اسلامی مملکت جو ہے وہ 62 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی ہے۔ 60 ہجری تک اسلامی مملکت 62 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی ہے، اور جس میں یہ ہمارا خطہ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ چلے آپ لوگ کہیں گے کہ شاید یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں، اب اس سے آگے آئیے 92-93 ہجری میں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم اپنے پرائمری 5ویں کی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم آتا ہے، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی نا کہ 2 گروہ میری امت کے، اللہ پاک نے ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا۔ ان میں سے ایک وہ گروہ جو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قتال کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو ہند کا جہاد کرے گا۔ اور صحابہ کرام نے ہند کا جہاد کیا، صحابہ کرام نے ہند کا جہاد کیا اور ہندوستان پر اسلامی پرچم کو لہرایا۔ اس لیے اسلام بر صغیر میں تب آ چکا تھا کہ جب ابھی صحابہ کرام زندہ تھے، اور 92 ہجری میں صحابہ کرام زندہ تھے، 110 ہجری تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور چلتا ہے۔ اب گویا کہ بر صغیر میں اسلام کے پرچم کو لہرانے کا صحرا بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سر ہے۔ یہ بات لمبی ہو جائے گی، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اب آگے آئیے کہ صحابہ کے دور تک بر صغیر میں اسلام پہنچا، اور یہاں پہ اسلام آیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتی گئی، اور مسلمان اس کے اوپر قبضہ کرتے گئے، اور 1000 سال تک 1000 سال تک بر صغیر پر مسلمان حکمران رہے۔ 1000 سال تک بر صغیر پر مسلمان حکمران رہے، اور پھر اس کے بعد آگے آئیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اب وقت نہیں ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ لوگ کہتے ہیں جی مسلمان حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس پہ انشاءاللہ ایک مستقل خطبہ پڑھاؤں گا، جس میں مسلمانوں کی تعلیمی خدمات، تعمیری خدمات، طب کے شعبہ میں خدمات، حیوانات کے شعبہ میں مسلمانوں کی خدمات، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ لیکن چند باتیں کہ جب انگریز بر صغیر میں آیا تو انگریز مصنف لکھتا ہے، ہماری اس لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، کہ یہاں پر بر صغیر کا لٹریسی ریٹ 100% تھا۔ لٹریسی ریٹ، لوگ کہتے ہیں نا وہ دو جی اتھے آکسفورڈ بن رہی سی، اتھے تاج محل بن رہا سی، انہاں مسلمانوں نے تو تاج محل بناؤن دی فکر پئی سی۔ یہ آج کے بڑے نام نہاد لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے گندی سوچ کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تاج محل کو ایک عجوبہ قرار دے دیا گیا۔ تاج محل بنانے کے لیے ویل فاؤنڈیشن جو ہے، یہ سب سے پہلے مسلمان انجینئروں نے وہاں پہ رکھی۔ ویل فاؤنڈیشن، آپ لوگ شاید اگر کوئی انجینئر ہے وہ جانتا ہوگا کہ دریا کے کنارے کے اوپر یہ کس طرح رکھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آج تک جو بھی اس کے اندر جیومیٹری کے قوانین استعمال کیے ہیں، یہ یونیورسٹیاں جن پہ آج لوگوں کو بڑا ناز ہے، وہ ان کلیوں کو ابھی تک سمجھنے سے ہی قاصر ہے، اور کیمسٹری کے وہ کلیے لگا کے ان عمارتوں کے اوپر رنگ کیا گیا کہ آج تک اس جیسا پیٹ جو ہے وہ دنیا ایجاد نہیں کر سکی۔ یعنی کیمسٹری کے شعبہ میں، جیومیٹری کے شعبہ میں وہ لوگ جو ابھی یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ہمارے پاس ایسے انجینئر، یہ انجینئر باہر سے نہیں آئے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ مقامی انجینئروں نے تاج محل بنایا، اور جس کو عجوبہ قرار دے دیا گیا
ہمارے پاس وہ انجینئر اب پیدا ہو چکے تھے۔ اور یاد رکھیے ہر 400، یہ انگریز لکھتا ہے، کیونکہ اگر کوئی عام بندہ کہتا نا ہماری ایک سوچ بن چکی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ انگریز لکھتا ہے کہ بر صغیر میں ہر 400 بندے کے لیے ایک سکول تھا، جسے مدرسہ کہا گیا۔ مدرسے کو، سکول کو عربی میں مدرسہ کہا جاتا ہے۔ ہر 400 بندے کے لیے ایک سکول، جو کہ آج بھی نہیں ہے، آج امریکہ میں بھی نہیں ہے، یورپ میں بھی نہیں ہے۔ جو مسلمان حکمرانوں نے، جنہوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، ہر 400 بندے کے لیے ایک جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا، کیا؟ ایک سکول موجود تھا۔ ہر گاؤں کے اندر طب کی مکمل سہولیات موجود تھیں، اور ایسے ایسے ہاسپٹل موجود تھے کہ ایک، یہ انگریز لکھتا ہے، کتاب ہماری لائبریری میں موجود ہے، اگر نہ ہو آپ اس کی سافٹ کاپی جو ہے وہ مجھ سے لے سکتے ہیں، آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا میں۔ وہ انگریز لکھتا ہے کہ ایک مریض کے لیے 3 اٹینڈنٹ ہوتے تھے۔ آج ہے دنیا میں کہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں نرسیں، اور وہ جو ہمارے وہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں کمپاؤنڈر وغیرہ، وہ 3 اٹینڈنٹ ایک مریض کے لیے۔ یہ بر صغیر کی صورتحال تھی۔ لوگ ویسے ہی مذاق اڑاتے ہیں، 1000 تل ٹھیک ہے، ان کی نااہلی ہوئی، یہ لوگ نیچے گرے، اور پھر انگریزوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا، نااہلی کی وجہ سے کیا۔ لیکن 1000 سال تک چلے آپ کی بات مان لیں کہ سارے ہی مسلمان حکمران نااہل تھے، لیکن باوجود نااہلی کے اس بر صغیر پر اگر حکومت کی ہے تو مسلمانوں نے کی ہے۔ اگرچہ حکمران نااہل تھے، لیکن حکمران کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ 1000 سال تک تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا 1000 سال کا۔ اور پھر آگے چلیے کہ یہی بات نہیں ہے، مکریدی نے بھی لکھا کہ دہلی کے اندر، صرف دہلی کے اندر 1000 سکول تھے، اور جن کو محمد تغلق جو ہے اسی کے دور کے اندر کالجز کا رتبہ دیا گیا۔ 1000 سکول صرف دہلی کے اندر، آپ سوچ سکتے ہیں؟ اور یہ کوئی مسلمان مورخ نہیں لکھتا، یہ انگریز مورخ لکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آئیے، انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، انہوں نے مسلمانوں سے یہاں کی مملکت کو چھین لیا۔ اسباب کیا تھے وہ انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے۔ اب آگے چلیے، پھر انگریزوں کے خلاف قتال شروع ہو گیا، جہاد شروع ہو گیا کہ اس وطن کو دوبارہ آزادی دلائی جائے گی۔ اب اس آزادی کے لیے کن لوگوں نے قربانیاں دیں؟ آزادی کے لیے قربانیاں کن لوگوں نے دیں؟ 1857 کی جنگ آزادی کو ہم لوگ اپنی تاریخ کے اندر، اپنے مطالعہ پاکستان کے اندر جو ہے، اپنے جغرافیے کے اندر سمیٹ دیتے ہیں چند سطروں کے اندر، لیکن یاد رکھیے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں وہی انگریز مصنف لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پشاور سے لے کر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو دہلی تک، وہ کہتا ہے ایک بھی درخت ایسا نہیں میں نے دیکھا جہاں پہ کسی عالم دین کی جو ہے، عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ علماء نے۔ اور وہ خود لکھتا ہے کہ میں عینی شاہد ہوں، میں لاہور میں گیا اور میں نے دیکھا کہ بادشاہی مسجد کے صحن کے اندر جو ہے میں نے دیکھا کہ روزانہ 80 علماء کو لایا جاتا تھا بیڑیوں کے اندر باندھنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سور کی کھال کے اندر ان کے اوپر چڑھا کے پھر ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ کہتا ہے میں نے ایک دن خود دیکھا کہ 40 علماء کو لایا گیا، ان کو برہنہ کیا گیا، نیچے آگ جلائی گئی، ان کے اعضاء کاٹے گئے، اور اس کے بعد جس طرح آپ لوگ جو ہے وہ سیخ کباب بناتے ہیں، اس طرح سیخوں کے اندر پرونے کے بعد ان کو اس آگ کے اوپر جو ہے وہ لٹکا دیا گیا، 40 علماء کو۔ وہ کہتا ہے جب ان کے گوشت کے گلنے کی بو اس نے مجھے تنگ کیا تو پھر میں جو ہے وہ اس مسجد سے باہر آیا۔ یہ انگریز لکھتا ہے، کوئی مسلمان نہیں لکھتا ہے، کوئی مولوی نہیں لکھتا، یہ انگریز کی اپنی کتاب ہے، اور جو ان کی برٹش لائبریری کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہوا، یہ تاریخ اتھینٹک تاریخ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اگر کالے پانی کی صدائیں ہوئیں وہ علماء کرام کو ہوئی ہے، اگر جائیدادیں ضبط ہوئی وہ علماء کی ہوئی ہے، اور ایک ایک عالم دین کی کتاب جو ہے وہ ان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، یحییٰ علی کی تاریخ کو دیکھا جائے، مولانا فضل الہی وزیر آبادی کی تاریخ کو دیکھا جائے، سید اسماعیل شہید کی تاریخ کو دیکھا جائے، سید احمد بریلوی کی تاریخ کو دیکھا جائے، کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں اگر کوئی بھی ماں بر صغیر کی ایک اور اسماعیل جن دیتی تو بر صغیر قیامت تک کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔
ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، کوئی مولوی نہیں کہتا، رحمت اللہ علیہ، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، وہ کہتے ہیں اگر بر صغیر کی کوئی ایک ماں ایک اور اسماعیل کو پیدا کر دیتی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بر صغیر جو ہے وہ غیروں کے تسلط سے جدا ہو جاتا، یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی۔ اور پھر 1857 کی جنگ آزادی اور اس کی ڈیٹیل پڑھیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس وطن عزیز کی بنیادوں کے اندر کس کس کا خون جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈالا گیا۔ اب آگے چلیے، میں چونکہ وقت مختصر ہے آگے چلیے، اب پاکستان لینے کی بات آ گئی۔ اب کانگریس جو ہے وہ ایک وہاں پر جو ہے وہ آل انڈیا کانگریس وہ سیاسی جماعت بنی، یونینسٹ ہمارے پنجاب کے اندر چھوٹی سی سیاسی جماعت بنی، اور پھر اسی طرح مسلم لیگ بنی بنگال کے اندر۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ بھی ابتدا میں نہیں بلکہ 1930 کے بعد تک ان کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے، اور پھر جب دیکھا گیا کہ ہندوؤں کی عیاریاں، ہندوؤں کی چالاکیاں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں، اب مسلمانوں نے اپنی بات کو چینج کیا کہ نہیں، ہمیں ایک الگ وطن لینا چاہیے۔ اب یہاں پہ کچھ اختلاف ہوا علماء کے اندر، اور وہ اختلاف کیا تھا کہ ہم نے بر صغیر پر 1000 سال حکومت کی ہے، انہی ہندوؤں پر حکومت کی ہے، نااہل حکمرانوں نے حکومت کی ہے، اور اب جب انگریز جائے گا، انگریز نے جس سے حکومت لی تھی اصولی طور پر یہ بنتا ہے حکومت اسی کو دی جائے، لہذا ہم پورے بر صغیر کے حاکم بنیں گے اور ہم چھوٹا سا خطہ یا قطع نہیں لیں گے، پورا بر صغیر ہمارا ہوگا۔ اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی اگر مسلم لیگ کو سہارا دیا تو کنہوں نے دیا؟ علماء کرام نے دیا، علماء نے سہارا دیا۔ اور آپ لوگ نہیں جانتے کہ علماء، یہ ہمارے سید داود غزنوی، یہ صرف میں اہل حدیث علماء کی بات کرتا ہوں، سید داود غزنوی یہ آپ کی پنجاب کی مسلم لیگ کے جو ہے وہ صدر ہیں، مولانا، اسی طرح ہمارے جماعت کے بہت بڑے جو ہے وہ عالم دین ہیں، مولانا اسماعیل صاحب، مولانا عبد القادر اسماعیل غزنوی، وہ امرتسر ضلع کے امیر ہیں، مولانا عبد القادر روپڑی وہ روپڑ کے امیر ہیں، اور یہ آپ کا جو لائل پور ہے یہ فیصلہ آباد ہے، اس کے مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری یہ کون ہے؟ یہ سعد چیمہ صاحب ہیں، ہمارے علماء آپ کے یہاں جمعہ پڑھاتے رہے ہیں۔ اور ایک تحصیل کے عالم، میں ان کے گھر گیا، اور یہ ہمارا یہ جو 196 چک ہے نا مرید والا کا، وہاں کے وہ عالم دین تھے، مسجد کے اندر خطیب تھے، اور وہ اپنی تحصیل کے امیر تھے، ان کے بیٹے ابھی حیات ہیں، اور وہ کہتے ہیں مسجد کے محراب کے اندر 1947 کو ہمارے والد گرامی کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ وہ امیر تھے مسلم لیگ کے، یعنی اپنے تحصیل کے امیر تھے وہ۔ لوگ کہتے ہیں علماء کرام مولویوں نے مخالفت کی، مولویوں نے محمد علی جناح کو، علامہ اقبال کو جی کافر قرار دیا، ہاں دیا تھا۔ وہ کون سے علماء تھے؟ پہچان کرے جا کے ان مولویوں کی جنہوں نے دیا تھا، آج وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ کہیں گے فرقہ واریت پھیل رہی ہے۔ ان مولویوں نے کہا تھا کہ یہ مسلم لیگ نہیں، یہ مسلم لیگ ہے، محمد علی جناح مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، علامہ اقبال مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، کہا تھا۔ وہ مولوی تھے داڑھیوں والے، لیکن وہ کون تھے آپ خود ان کی پہچان کریں جا کے، میں نام لوں گا تو تکلیف ہوگی، آپ کہیں گے آپ جو ہے وہ فرقہ بازی پھیلا رہے ہیں۔ آج بھی ان کے فتوے موجود ہیں کتابوں کے اندر، ان کے فتاوا کے اندر چھپتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جا کے۔ اور اس کے بعد آگے چلیے، پھر جو ہے یہ ہماری 1947 کو، یہ بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کار جب یہ وطن عزیز حاصل ہوا نا، اب اس کی کتابیں موجود ہیں لیکن پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ خدا را ایک ایک کتاب اپنے گھروں میں رکھیے، لا کے ایک ایک کتاب اپنے گھروں میں رکھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے کہ یہ وطن عزیز ہم نے جو ہے وہ کیسے حاصل کیا۔ حکیم طارق محمود چغتائی اس کی کتاب لائیے، اور وہ لکھتا ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس گیا کہ جنہوں نے قربانیاں دیں اور جنہوں نے اپنی آنکھوں دیکھے حالات مجھے بتلائے، اور وہ آگے بتلاتا ہے جا کے، کہتا ہے کہ شمالی ہندوستان کے اندر میں گیا، ایک گاؤں کے اوپر حملہ کر دیا ہندوؤں نے، سکھوں نے، اور پھر جب حملہ کیا تو تمام مردوں کو شہید کر دیا۔
پاکستان ایسے ہی نہیں مل گیا، اور وہاں پر تمام عورتوں کو قید کر دیا گیا اور ان کی بوڑھی ماؤں کے سامنے ان بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ یہ ایک عورت بتاتی ہے اپنا قصہ، وہ کہتی ہے کہ جب میں اکیلی بچی، جب میری طرف جو ہے وہ درندے آئے، میرا ایک معصوم بھائی تھا، چھوٹا بھائی تھا، آج ہمارے اندر شاید وہ غیرت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ بھائی چھوٹا تھا، معصوم تھا، میرے آگے کھڑا ہو گیا، تو ایک ہندو آگے بڑھا، اس نے کلہاڑی کا وار کر کے میرے سامنے میرے بھائی کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں بنا۔ اور پھر کہتی ہے کہ مجھے گرفتار کیا گیا اور مجھے پکڑنے کے بعد پھر چوراہے کے اندر لے جا کے ان ہندوؤں نے اور ان سکھوں نے لائن بنا کے جتنی بھی مسلمان عورتیں تھیں ان کی جو ہے وہ عزت باری باری لوٹتے ہیں، لائن بنائے کھڑے ہیں اور عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ پاکستان ایسے نہیں بنا تھا۔ محلہ امرت سریہ، اس کے واقعات ہمارے آپ کی انجمن کے ایک ممبر وہ مجھے بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب محلہ امرت سریہ کے اندر یہاں پر وہ جو وہاں پر ایک مسجد تھی اور غزنوی مسجد تھی غزنویوں کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس مسجد کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق کو پھاڑا گیا اور شہید کرنے کے بعد ان کو لٹایا گیا، اور پھر ان قرآن کے اوراق کے اندر مسلمان عورتوں کی جو ہے وہ عزت لوٹی گئی۔ آپ کہیں گے ہمیں جذبات دلاتے ہیں، نہیں، یہ واقعات سننے چاہیے کہ یہ وطن عزیز، اس کے اندر کل قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس 1947 کے اندر جو ہے وہ اس قرآن کے اوراق کے اندر پکوڑے بیچے گئے، سڑکوں کے اوپر بچھا کے مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا قرآنی اوراق کے اوپر۔ یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک کہانی نہیں ہے، ہزاروں نہیں، یہ سینکڑوں کہانیاں ہیں، بلکہ آپ اگر آج نکل جائیں آپ کو آپ کے شہر میں ایسے بزرگ مل جائیں گے۔ ایک بزرگ ہیں، حیات ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اپنا کوئی واقعہ بتائیں، انہوں نے بڑا لمبا واقعہ بتایا، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ جب وہ ہمارے عزیز و اقارب کو وہاں کی تھانے والے پکڑ کے لے گئے، ہم ان کو چھڑوانے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ 5 کلو سونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں پورے کیمپ والوں نے، عورتوں نے اپنے سونے دیے، 5 کلو سونا اس تھانے دار نے رات کی تاریکی میں تکڑی میں تولا، 5 کلو سونا تولا، اور اس کے بعد ہمارے اس نوجوان کو چھوڑا اور ہم اسے لے کر آئے، اور جب آ رہے تھے ہم پانی نہیں پی سکتے تھے، کنووں کے اندر جو ہے وہ زہر ملا دیا گیا تھا۔ کہ پاکستان ایسے ہی حاصل ہو گیا، پاکستان ایسے ہی حاصل ہو گیا۔ اور پھر ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمیں شرم سے ڈوب، اور پاکستان حاصل کیوں کیا تھا؟ کہ ہم یہاں پہ آگے اپنی معیشت بہتر کر لیں، اپنی دکانیں بنا لیں، کارخانے بنا لیں، یہاں پہ وڈیرے اس ملک کے غریبوں کا خون چوسے، ان کی عزتیں پامال کریں، کہیں سانحہ ساہیوال ہو جائے، پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ کیا وہ قربانیاں اس لیے دی گئی تھیں کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہو اور پھر کئی سال گزر جائیں اور پھر اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو؟ کیا قربانیاں اس لیے دی گئی تھیں کہ لچمن چوک کے اندر علامہ احسان لاہی دہیر، حبیب الرحمن یزدانی، ان کو شہید کر دیا جائے اور ان کے مجرموں کا پتہ ہی نہ چلے؟ ضیاء الرحمن فاروقی کو شہید کر دیا جائے، مولانا اعظم طارق کو شہید کر دیا جائے، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو؟ ضیاء الحق کے طیارے کو کریش کر دیا جائے، اتنا بڑا سانحہ کہ 28 جرنیلوں کے ساتھ اسے جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور مجرم کون ہے ابھی تک پتہ نہیں۔ کہ یہ ملک اس لیے، یقین جانیے اس وقت ہمارے سر شرم سے جھک گئے جب ہماری قومی اسمبلی کے اندر ایک ہندو ایم این اے نے بل پاس کیا کہ اس ملک کے اندر شراب پہ پابندی لگائی جائے۔ ایک ہندو ایم این اے نے، جس ملک کو ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا تھا، اور پھر اس وقت ہمارے، یقین کریں، ہمیں اپنے سروں کو جھکانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ جب اس ہندو پارلیمنٹیرین کے خلاف اپوزیشن کے ارکان، حکومتی ارکانوں نے تابڑ توڑ حملے کیے اور اس کی مخالفت کی۔ اب بتائیے، یہ تحفظ بنیاد اسلام بل پاس ہوا، ہم اس کو نہیں جو ہے وہ پاس کروا سکے۔ اس ملک کے اندر حدود اللہ کو آئین کا حصہ بنایا گیا، اور لیکن گہری سازش کے بعد حدود اللہ کو نکال دیا گیا۔
اس لیے ہم نے یہ وطن عزیز بنایا تھا کہ مسجدوں کے اندر جو ہے وہ گانوں کی شوٹنگیں ہوتی پھرے، اس لیے بنایا تھا اس ملک کو میرے بھائیوں، اس ملک کو اس لیے بنایا تھا۔ آپ اقوال پڑھیں، ایک کتاب آپ کو مل جائے گی جس میں اس ملک کے بانی ان کے سارے اقوال موجود ہیں کہ ہم نے وطن صرف اس لیے حاصل کیا ہے کہ یہاں پہ دین اسلام کو غالب کیا جائے، یہاں پہ اسلام کا نظام جو ہے اس کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اسلام کا دین یہ سب سے اچھا نظام ہے تو اس کو لاگو کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ کیا وہ ہماری نوجوان بہنیں، وہ ہماری بیٹیاں جنہوں نے اپنے عزتوں کو بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگا دی تھی، کل قیامت والے دن ہم سے پوچھیں گی نہیں؟ اور وہ بچی جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے بھائی کو آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، وہ کہتی ہے کہ میں پھر ایک سکھ کے گھر میں رہی، اور پھر 7 سال کے بعد وہ سکھ فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کے چھوٹے بھائی کے گھر میں رہی اور اس کے بچے میں جنتی رہی۔ اب وہ کیا ہماری بیٹی، وہ ہماری بہن، وہ ہماری ماں قیامت والے دن ہم سے نہیں پوچھے گی کہ تم نے یہ ملک، ہم نے یہ قربانیاں کیوں دی تھیں؟ کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ اتنی، اور تاریخ انسانی کے اندر اتنی بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی؟ تاریخ انسانی کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر 1947 تک اتنی بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی، اور ہجرت کے دوران 20 لاکھ شہادتیں کہیں نہیں ہوئی اور 70 لاکھ عزتیں نہیں لٹیں۔ یہ منہ سے کہہ دینا آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ واقعات، اور پھر اس کے بعد کیا ہم نے اس لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا کہ چند سالوں کے بعد چلیں جن علماء نے مخالفت کی، میں نے کہا ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، آپ اس کی مخالفت کریں، انہوں نے کہا تھا کہ تم اس کو برقرار نہیں رکھ سکو گے، اور اسی کو جھوٹا کر دیتے، لیکن ہم نے اس کو بھی سچا کر دیا کہ ہم نے بنگلہ دیش کو اپنے جو ہے وہ جسم سے الگ کر دیا، بنگلہ دیش توڑ دیا۔ 1984 کے اندر پھر سیاچن کے اوپر انڈیا نے قبضہ کر لیا، اور ہم جو ہے وہ پھر اسی طرح دیکھتے رہے۔ ہمیں کوئی شرم بھی نہیں آئی، ہمیں حیا بھی نہیں آئی کہ پہلے بنگلہ دیش 92,000 ہمارے فوجی جو ہیں، بہادر فوجی جو ہیں، اب دیکھیں ان بیچاروں کو وہاں پہ ہتھیار ڈالنے پڑے ہیں۔ کبھی اتنی بڑی فوج نے انسانی تاریخ کے اندر ہتھیار نہیں ڈالے، کبھی بھی۔ کیا اس لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا؟ ممکن ہے جرم اس میں سیاست دانوں کا ہے، ممکن ہے اس میں عوام ہماری بے وقوف ہو، ہمارا جرم ہو، لیکن بھائیو جرم کسی کا بھی ہے، قیامت والے دن ہم سے سوال ضرور ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس وطن عزیز کو جس عظیم مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ اس میں اسلام کے نظام کو نافذ کیا جائے گا، ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہے، ہمارے حکمرانوں کو بھی تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس عظیم مقصد کے لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا، ہماری آپ سے منت ہی ہے، سماجت ہی ہے، کیونکہ ہم لوگ سوائے زبان سے اپنا پیغام پہنچانے کی اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا کسی بھی ریاست کے خلاف کھڑے ہونے کو۔ ہمارا پیغام آپ تک یہی ہے کہ اللہ کے لیے اس اللہ کی دمی پر، اللہ کے دیے ہوئے اس ٹکڑے پر اللہ کے نظام کو نافذ کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔